الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين اما بعد 11ویں پارے کے شروع میں اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کی فضیلت بیان کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه۔ صحابہ کرام میں سے وہ مہاجرین اور انصار ہیں جو پہلے سبقت لے جانے والے صحابہ ہیں جو شروع میں ایمان لے آئے۔ والذین اتبعوہم بإحسان، اور وہ لوگ جنہوں نے نیکی کے ساتھ احسان کے ساتھ ان کی پیروی کی۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، اور تیار کیا ہے اللہ نے ان کے لیے باغات جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کے 3 گروہوں کا ذکر کیا ہے۔ پہلا گروہ مہاجر صحابہ کا اور دوسرا گروہ انصار صحابہ کا۔ وہ مہاجر اور انصار جو پہلے ایمان لائے، بعض مفسرین کے مطابق جو جنگ بدر میں شریک تھے، بعض مفسرین کے مطابق وہ السابقون الاولون ہیں جنہوں نے دونوں قبلوں کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی، بعض مفسرین کے مطابق یہ وہ صحابہ ہیں جو صلح حدیبیہ میں بیعت رضوان میں شریک ہوئے۔ ان صحابہ کرام کے بارے میں اللہ کا کیا وعدہ ہے وہ ابھی ذکر ہو رہا ہے۔ اور ایک تیسرا گروہ بھی ہے، یہ وہ ہے کہ جو انہی صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلے، انہی صحابہ کرام کی پیروی کرنے کی کوشش کرے۔ تو ان کا اللہ کے ہاں کیا وعدہ ہے؟ اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی، اور اللہ نے ان کے لیے باغات تیار کر رکھے ہیں جن میں یہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہاں اللہ نے صحابہ کرام سے اپنی رضا کا وعدہ کیا ہے۔ اللہ صحابہ سے راضی، صحابہ اللہ سے راضی۔ یہ اللہ کی رضا کوئی وقتی رضا نہیں ہے جیسے کہ ایک گمراہ فرقے کا عقیدہ ہے کہ صحابہ کرام سے اللہ تعالیٰ وقتی رضامند ہوئے تھے، بعد میں نعوذ باللہ صحابہ مرتد ہو گئے سوائے 2-3 لوگوں کے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ دائمی رضامندی تھی، یہ ایسی رضامندی ہے جس رضامندی کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ انہیں باغات جنت عطا کریں گے جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں۔ تو اگر یہ وقتی رضامندی ہو اللہ کی اور اس کے بعد صحابہ کرام نعوذ باللہ مرتد ہو گئے ہوں تو جنت کیوں؟ جنت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی ان سے رضامندی مرتے دم تک اور دائمی رضامندی ہے۔ تو صحابہ کرام کی اللہ کے ہاں بہت فضیلت ہے اور اللہ نے صحابہ کرام کو ہمارے لیے مثال بنایا ہے۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ اگر لوگ اس طرح ایمان لائے جس طرح اے صحابہ تم ایمان لائے ہو تو لوگ ہدایت یافتہ ہو جائیں گے۔ تو صحابہ کرام کا ایمان ہمارے لیے مثال ہے۔ سورہ بقرہ میں ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، لوگوں سے، منافقوں سے، کافروں سے کہا جاتا تھا اس طرح ایمان لاؤ جس طرح لوگ یعنی صحابہ ایمان لائے ہیں۔ صحابہ کرام کا ایمان ہمیشہ سے امت کے لیے ایک مثال رہا ہے۔ صحابہ کرام وہ برگزیدہ ہستیاں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تورات و انجیل میں جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بیان فرمائیں، جہاں قرآن کریم کی صفات بیان فرمائیں، وہاں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی مثالیں اور ان کی نشانیاں بیان فرمائیں۔ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ۔ تورات میں ان کی مثالیں ہیں کہ یہ اپنوں میں نرم ہیں اور یہ کافروں کے لیے سخت ہیں اور ان کے پیشانیوں پر سجدوں کے اثرات ہیں، اور یہ ان کی مثال تورات میں ہے۔ اور انجیل میں صحابہ کرام کی مثال یہ ہے جیسے کہ ایک چھوٹی سی کومپل ہوتی ہے، ٹہنی ہوتی ہے، وہ کومپل نکالتی ہے، پھر آہستہ ایک تنا آور درخت بن جاتا ہے، اور کافر لوگ اس تنا آور درخت کو دیکھ کر غصے میں آتے ہیں۔ لیغیظ بہم الکفار، اس سورہ فتح کی آخری آیت ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ اس آیت کریمہ سے استدلال کرتے تھے کہ صحابہ کرام سے وہی شخص غیظ و غضب غصہ کر سکتا ہے، کینہ رکھ سکتا ہے جو کافر ہو۔ ایک مومن شخص کبھی صحابہ کرام کے بارے میں غیظ و غضب یقینہ نہیں رکھ سکتا۔ تو یہ صحابہ کرام کی فضیلت ہے جو اللہ رب العالمین نے ان آیات کریمہ میں بیان فرمائی ہے۔
اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ منافق تھے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک جنگ تبوک کے لیے تشریف لے جانے لگے تو منافقین نے کہا ہم نے ایک مسجد بنائی ہے تو اے نبی آپ اس مسجد کا افتتاح کرتے جائیے، آپ اس میں ایک دفعہ افتتاحی نماز کروا دیں، پھر ہم وہاں نماز پڑھتے رہیں گے۔ مسجد نبوی ہمارے لیے دور پڑتی ہے تو بارش کا موقع ہوتا ہے، کبھی اندھیرا ہوتا ہے، کبھی اور مشکلات ہوتی ہیں، تو ہم اپنی ہی مسجد میں نماز پڑھیں گے، لیکن آپ ایک دفعہ اس مسجد کا افتتاح کر دیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ فرمایا کہ ابھی تو میں جنگ تبوک کے لیے جا رہا ہوں، واپسی پر نماز پڑھوں گا۔ تو واپسی پر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی فرما کر منافقین کا برا ارادہ واضح فرما دیا، اور اللہ نے فرمایا کہ یہ مسجد تقوی کی بنیاد پر قائم نہیں ہوئی، یہ ایمان باللہ اور اقامت صلاح، ایتاء زکوٰۃ، توحید کے لیے قائم نہیں ہوئی، یہ مسجد زرار ہے، یہ کفر کے لیے ہے، یہ مومنوں کے درمیان تفریق ڈالنے کے لیے ہے۔ تو مسجدیں یہ اللہ کی توحید کے لیے قائم کی جاتی ہیں، تقوی کی بنیاد پر قائم ہوتی ہیں۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ۔ مسجدوں کی بنیاد تقوی ہوتی ہے، مسجدوں کی بنیاد مسلمانوں کو آپس میں کاٹنا اور مسلمانوں کو آپس میں تقسیم کرنا نہیں ہوتا، اور جو ایسی مسجدیں ہوں جن کا کام مسلمانوں کو آپس میں تقسیم کرنا ہو، تفرقہ ڈالنا ہو، تو ان کے بارے میں اللہ کا کیا حکم ہے؟ اس مسجد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ فرمایا تھا کہ میں اس میں نماز پڑھاؤں گا، اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو منع فرما دیا، لا تقم فیہ ابدا، اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس میں کبھی قیام نہ فرمائیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بجائے اس کے کہ اس میں نماز پڑھائیں، آپ نے صحابہ کرام کو بھیج کر یہ مسجد گروا دی تھی اور اس کو گرا دیا تھا۔ تو جو مسجد صحیح بنیاد پر قائم نہ ہو، جو صحیح تقوی کا اور توحید کا کام نہ کرے، مسلمانوں میں تفریق کرے، تو اس مسجد کو قائم رہنے کا بھی حق نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے مومنوں سے ان کی جانوں اور ان کے مال کو خرید لیا ہے، اس بدلے کہ ان کے لیے جنت ہے اللہ کے ہاں۔ اب مومنوں کے مال اور مومنوں کی جانیں یہ ان کی اپنی مرضی کے مطابق، اپنی خواہش کے مطابق وہ اپنی جانوں اور اپنے مال کو استعمال نہیں کریں گے، چونکہ یہ اللہ نے خرید لی ہیں۔ اب مومن ان کو وہاں خرچ کریں گے جہاں اللہ رب العالمین کا حکم ہوگا۔ فرمایا کہ مومنوں کو کیا کرنا چاہیے؟ انہیں اللہ کے راستے میں جہاد کرنا چاہیے، وہ کافروں کو قتل کریں، خود بھی شہید ہوں۔ تو یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے، تورات میں بھی، انجیل میں بھی، قرآن میں بھی، اللہ نے تمام کتابوں میں مومنوں سے یہ وعدہ کر رکھا ہے جو اپنی جان مال اللہ کو بیچ دے گا، اللہ اس کو اس کے بدلے جنت دے گا۔ ومن اوفى بعهده من اللہ، اللہ سے بڑھ کر وعدوں میں کون سچا ہے؟ فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، تو تم اس بیع پر راضی ہو جاؤ، خوش ہو جاؤ جو تم نے اللہ کے ساتھ بیع کی ہے، اللہ کے ساتھ اس خرید و فروخت پر، اس بیع پر صرف اس مومن کو خوش ہونے کا حق ہے جو مومن اس بیع پر راضی ہو۔ جو مومن اس بیع پر راضی نہیں ہے، جو چاہتا ہے میں اپنا مال اپنی مرضی سے استعمال کروں، اپنی جان وہاں کھپاؤں جہاں میرا دل کرتا ہے، اس کو اس بیع پر خوش ہونے کا کوئی حق نہیں۔ اس بیع پر صرف اسے خوش ہونے کا حق ہے جو اس بیع پر راضی ہے، اور جو دل و جان سے اپنی جان اور اپنے مال اللہ کے حکم کے مطابق جہاں اللہ کا حکم ہوتا ہے وہاں استعمال کرتا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان والوں کو منع فرما دیا کہ نبی اور ایمان والوں کے یہ لائق نہیں کہ وہ مشرکین کے لیے استغفار کریں، چاہے وہ مشرکین کتنے قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں۔ جب نبی اور مومنوں کو اس بات کا پتہ لگ جائے کہ وہ جہنم والے ہیں، تو اگر ایک مشرک فوت ہو جائے، فوت ہونے کے بعد اس کے لیے نماز جنازہ اور اس کے لیے استغفار کی دعا جائز نہیں ہے۔ زندگی میں اس کے لیے ہدایت کی دعا ہو سکتی ہے، اگر زندگی میں اس کے لیے استغفار مغفرت کی دعا کی جائے تو اس کو ہدایت کی دعا پر ہی محمول کیا جائے گا، لیکن جب یہ بات طے ہو جائے کہ وہ فوت ہو گیا ہے مشرک، اب مرنے کے بعد یہ بات طے ہے کہ وہ جہنمی ہے، تو جہنمی ہونے کے بعد اس کے لیے نہ نماز جنازہ ہے نہ اس کے لیے دعا ہو سکتی ہے۔ یہ آیت کریمہ صحیح بخاری وغیرہ کے مطابق جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب فوت ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوشش کی کہ انہیں کلمہ پڑھائیں، لیکن ابو جہل اور ابن ابی امیہ انہوں نے ان کو ورغلایا کہ آپ اپنے باپ کی ملت کو نہ چھوڑیں، تو ابو طالب نے کہا میں عبد المطلب کی ملت پہ فوت ہو رہا ہوں،
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ان کے لیے استغفار کرتا رہوں گا جب تک مجھے اس سے منع نہ کیا جائے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ آیات اتار دیں کہ نبی کے یہ لائق نہیں، ایمان والوں کے یہ لائق نہیں کہ مشرکین کے لیے استغفار کریں جب یہ واضح ہو جائے کہ وہ جہنم والے ہیں، چاہے وہ کتنے قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہوں۔ مسند احمد کی ایک روایت کے مطابق یہ آیت کریمہ اس وقت نازل ہوئی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے اپنی والدہ کے لیے استغفار کرنے کی دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل کر دی۔ اس کے بعد میں کل بھی ذکر کر چکا ہوں کہ سورہ انفال اور سورہ توبہ یہ جہاد کی رغبت دلائی گئی ہے ان میں، اور جو لوگ جہاد سے پیچھے رہے اس میں ان کی مذمت بیان کی گئی ہے۔ لیکن اسی صورت میں اللہ نے جہاں جہاد کا حکم دیا ہے وہاں اللہ نے فرمایا وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً، تمام مسلمانوں کو جہاد کے لیے نہیں نکلنا چاہیے۔ فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، ہر بڑی جماعت میں سے ایک چھوٹی جماعت کو نکلنا چاہیے تاکہ وہ دین کی فقاہت حاصل کریں۔ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ، اور تاکہ وہ اپنی قوم کو ڈرائیں جب قوم والے ان سے رجوع کریں اپنے مسئلے مسائل کے لیے، لعلہم یحذرون، تاکہ وہ ڈر جائیں۔ تو وہ صورت جس کے اندر جہاد کا حکم ہے اور مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ ترغیب دے رہے ہیں جہاد کی، ان آیات کے درمیان اللہ تعالیٰ نے تعلیم و تعلم کا حکم دیا ہے اور فرمایا کہ سب لوگ جہاد کے لیے نہ نکلیں، ہر بڑی جماعت میں سے، ہر بڑے قبیلے، ہر بڑے شہر، ہر بڑے محلے سے، ہر طبقے سے، تاجروں کے طبقے سے، سائنسدانوں کے طبقے سے، ڈاکٹروں کے طبقے سے، انجینئرز کے طبقے سے، ہر طبقے میں سے ایک جماعت نکلے جو دین کا علم حاصل کرے تاکہ اپنے اپنے طبقے کے لوگ جب ان کی طرف رجوع کریں تو وہ ان کو مسائل کا جواب دے سکیں۔ تو یہ تعلیم دین اور دین میں تفقہ کی فضیلت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے منافقین کی مذمت بیان کی کہ منافقین جب کوئی صورت نازل ہوتی قرآن کریم کی تو منافقین مذاق اڑایا کرتے، کہتے کہ اس صورت کو پڑھ کر کس کا ایمان زیادہ ہوا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو مؤمن لوگ ہیں جب ان پر کوئی صورت نازل ہوتی ہے تو مومنوں کا ایمان بھی بڑھتا ہے، مومن خوش بھی ہوتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ایک صورت نازل ہوئی ہے۔ جہاں تک منافقین کا معاملہ ہے جن کے دلوں میں مرض ہے، جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے تو ان کا ایمان نہیں بلکہ ان کی نجاست بڑھ جاتی ہے۔ اللہ نے ان کے دلوں میں نجاست بھر دی ہے اور وہ رجس میں مبتلا ہیں، ناپاکی میں، تو ان کی نجاست پر نجاست بڑھ جاتی ہے اور ایسے لوگ جب مرتے ہیں تو کافر ہوتے ہیں۔ تو اس آیت کریمہ سے، ان آیات کریمہ سے ایک عقیدے کا مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ ایمان ایسی چیز ہے جو ایک جیسی نہیں رہتی بلکہ ایمان بڑھتا بھی ہے، کم بھی ہوتا ہے۔ سورہ انفال کے شروع میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آیاته زادتهم ایمانا، مومن وہ ہیں کہ جب ان پر قرآن کریم کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ وعلى ربهم يتوکلون، اپنے رب پہ وہ توکل کرتے ہیں، تو ایمان بڑھتا رہتا ہے، کم ہوتا رہتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت سے محبت کا تذکرہ کیا ہے، آپ کی عظیم صفات بیان فرمائی ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ اے مومنو، تمہیں اپنے نبی کے حقوق کا دھیان رکھنا چاہیے، تمہارے پاس ایسا رسول آیا ہے جو تمہیں میں سے ہے، جو تمہارے خون سے ہے، تمہاری جنس سے ہے، تمہیں میں سے ہے، کہیں باہر سے نہیں آیا، کسی دوسری جنس سے نہیں ہے۔ عزیز علیہ ما عنتم، تم مشکل میں پڑو یہ چیز اس پر بڑی گراں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ اگر مسلمان مشکل میں پڑیں، لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے دین کو بڑا آسان بنا کر پیش کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے بعثت بالحنیفیۃ السمحہ، میں آسان دین بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تم سے آسانی چاہتے ہیں، مشکل نہیں چاہتے۔ تیسری صفت بیان فرمائی حریص علیکم، تمہاری خیر تمہارے لیے بہت حریص ہے کہ تم دنیا میں بھی کامیابیاں حاصل کرو، تم آخرت میں بھی کامیابیاں حاصل کرو، نبی اس بارے میں بہت حریص ہیں۔ اور آخری صفت بیان فرمائی بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مومنوں کے ساتھ بہت شفقت کرنے والے، بہت رحم کرنے والے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق پہچاننے اور قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔